الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد شورا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ ان حجازی غازیوں کو شہسواروں کو سلام،
جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام۔ جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمین پر کفر ان سے لرزہ بر اندام تھا۔ حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام۔ جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں۔ ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام۔ ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی۔ ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام۔ ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے۔ سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے۔ گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام۔ ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی۔ دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام۔ دین کی خاطر نہ کمتر فکر مال و جان کی، دین کی خاطر نہ کمتر فکر جان و مال کی۔ ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی۔ رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آج کی گفتگو کا موضوع مسلسل نہیں ہوگا۔ بعض غلط فہمیوں کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں ذہن میں ہیں کہ میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر دوں، جن کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے غلط عقائد پھیل چکے ہیں، اور ان کی اصلاح کی کسی بھی طرف سے، کسی بھی پہلو سے کوئی کوشش نہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فاسد نظریات اور باطل عقائد اس قدر پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ خالص مسلمان گھرانوں میں بھی جب ان سے گفتگو کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نسلاً اصلاً کسی فاسد نظریات کے خاندان کے افراد ہیں، اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے دوسروں کا حال معلوم نہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سے نالاں بھی ہوں گے، کئی چہرے اداس ہوں گے، لیکن میں نے اللہ سے یہ تہیہ کیا ہے، زندگی کی جتنی سانسیں بھی باقی ہیں، اگرچہ اس سے پہلے بھی میں خدا کی توفیق سے حق اور سچ کا دامن تھام کر اس کا اظہار کرتا رہا، اور آج بھی اللہ ہی کی توفیق سے جو بات عرض کروں گا اس میں مجھے نہ دنیوی کسی مفاد کے زائل ہونے کا کوئی اندیشہ ہے، نہ کسی دوسرے پہلو سے خطرات۔ یہ ایام جو اس سے پہلے گزر گئے اور اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی، آپ حضرات اتنے خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ اس جگہ آنے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ایک نظریہ معلوم ہوئے۔ آپ نے ذی الحج کے دوسرے عشرے میں امت مسلمہ کے ایک عظیم انسان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے جانثار اور فداکار، بلکہ آپ کے نہایت پر اعتماد داماد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سنا، پھر اس کے اگلے جمعے میں بھی، پھر کائنات انسانی کا وہ عظیم شخص جو انبیاء کے بعد ایک آدمی کو چھوڑ کر، اور آپ جانتے ہیں وہ ایک آدمی کون ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے دوستو، میں پورے شعور سے بات کر رہا ہوں، پوری دیانت اور امانت سے بات کر رہا ہوں، خدا کی جوابدہی کے احساس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے بھی اقوال اور اعمال کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، اور آپ کے عقائد کی اصلاح یا خرابی خدا نخواستہ میرے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس کا بھی جواب دہ ہوں۔ اولاد آدم میں انبیاء کے بعد ابوبکر صدیق سے بڑا انسان کوئی نہیں پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے میرے ذہن میں عجیب ایک بات آ گئی، جس کو اس امت کے بہت بڑے مجدد اور بہت بڑے ولی نے اپنی تحریر میں لکھا ہے۔ کاش کہ آپ فارسی سمجھتے ہوتے۔ میں اپنے والد صاحب خدا کی ارب رحمت نازل ہوں، ان کا احسان مند ہوں کہ مجھے انہوں نے شروع میں ایک ایسے استاد کے پاس پہنچا دیا جو فارسی زبان کا بڑا ماہر تھا، اور مجھے کچھ نہیں پتا، میں سمجھتا کہ میں علم پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک زبان ہے، علم نہیں ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد الحمدللہ العظیم اس لائن سے ہمیں کہیں کوئی مغالطہ نہیں لگا، کوئی غلطی نہیں لگی۔ وہ عالم میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، میرے بھی استاد تھے، مزاجاً اتنے سخت تھے کہ شاید اس پورے ملک کے اندر اتنا سخت آدمی کوئی اور نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا میں ان کے مزاج کا بھی ذکر کر دوں۔ اتنے سخت تھے کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی جو ماں کی گود میں روتے ہیں وہ بھی چپ ہو جاتے۔ ان کے بڑے بیٹے مولانا الطاف الرحمان جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں جامعہ اشرفیہ میں اور اب ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے، شاید مجھ سے ایک کلاس آگے تھے۔ تو ان کے والد گرامی مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ذرا بھی غلطی ہوتی تو اس قدر اس کو مارتے کہ دیکھنے والا انسان خوفزدہ ہو جاتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا یہ کان دیکھا ہے، بایاں، کہ انسان میں بیٹھے ہوئے انسان کا بایاں کان قابو میں آتا ہے، اس کو اس قدر انہوں نے، والد گرامی نے اس کو مروڑا اور اتنا کھینچا کہ بالآخر وہ جسم سے الگ ہو گیا۔ نوعمر بچہ تھا ان کا، بالآخر خیر ہسپتال کے اندر ڈاکٹروں نے اس کو جوڑ دیا، لیکن اب وہ کان دور سے نظر آتا ہے، ہاتھ لگانا تو پتھر ہے۔ یعنی ان کی مزاج کی سختی میں نے بتائی، جو بھی آدمی ان کے پاس پڑھتا تھا تو ہمت والا ہی پڑھتا تھا۔ میں خدا کے فضل سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی مار نہیں کھائی، اس لیے کہ میں بڑی حساس طبیعت کا آدمی ہوں اور عزت نفس کا بڑا بھوکا ہوں۔ پہلی دفعہ آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ ہر نقصان برداشت کر سکتا ہوں، عزت نفس مجروح نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنا سب بر وقت یاد کیا اور استاد کو شکایت نہیں ہوئی، مار نہیں پڑی۔ تو فارسی جو ہم نے پڑھی اس کا فائدہ بعد میں ہمیں بہت سارے بزرگوں کی کتابوں کو دیکھنے میں ہوا، خصوصاً حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کے لیے میں نے بات چھیڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں مجدد صاحب کون تھے؟ یہ مربوط گفتگو نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی سی ابتدائی گفتگو۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ کہاں گزرے ہیں؟ آپ ہی کی سرزمین ہندوستان میں، لیکن پاکستان اس وقت جس کو پاکستان کہتے ہیں اس میں نہیں، مشرقی پنجاب سے آگے علاقہ سرہند، وہاں گزرے ہیں۔ ان کا نام احمد تھا، شیخ احمد، لیکن ان کے کردار اور کارناموں کی وجہ سے پھر وہ مجدد الفسانی، دوسرے 1000 سالہ دور کے مجدد شمار ہوئے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم لوگ تو اس بر صغیر کے علماء اور ان کے خوشاشین میرے جیسے مانتے ہی، عرب دنیا کے علماء نے بھی ان کے مجدد ہونے کو مانا ہے۔ 3 صدی ہجری کے درمیان میں بغداد میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، سید محمود آلوسی۔ تفسیر آلوسی ان کی بہت شاہکار تفسیر ہے، علمی دنیا میں اس کا بڑا نام ہے۔ 30 جلدوں کی 30 پارے ہیں، 30 پاروں کے 30 جلدیں ہیں، عربی زبان میں ہے۔ میرے پاس بھی الحمدللہ کبھی کبھی میں مطالعہ کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی مجدد الفسانی کے کارناموں کو سامنے رکھ کر جگہ جگہ لکھا، قال الشیخ المجدد، شیخ مجدد نے یہ بات کہی ہے۔ مجدد الفسانی وہ آدمی ہیں جو مغلیہ سلطنت کے زور میں گزرے ہیں، اتنا پتہ ہے نا آپ حضرات کو؟ چپ نہ بیٹھیں، آپ ذرا سر ہلائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، چپ رہیں گے تو میں سمجھے کچھ بھی پتہ نہیں ان کو۔ مغلیہ سلطنت میں آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی اثرات سے ایک ایرانی عورت جو آپ کے لاہور میں مدفون ہے بدقسمتی سے، جانتے ہیں آپ اس کو؟ یہاں شادرہ کے علاقے میں نور جہاں، یہ ایرانی عورت تھی، سخت قسم کی رافضی تھی، بدقسمتی سے اکبر بادشاہ کا بیٹا جہانگیر اس پر فریفتہ ہو گیا۔ تفصیلات کو چھوڑتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ شادی کر لی، خوبصورت ہوگی، اور بادشاہ اس کی ناز برداریاں کرتا رہا، تو اس نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنا خوفناک فائدہ اٹھایا کہ ایران سے بے شمار ان کے ذاکر بلوائے پورا ہندوستان شیعہ بنا دیا۔ آج آپ کے ہندوستان میں اور پاکستان میں جو شیعت کے اثرات ہیں، یہ وہ منحوس اثرات اس عورت کے ہیں۔ اور لکھنؤ تو گڑھ ہے۔
اس منحوس اثرات کا ایک منفی اثر یہ ہوا کہ بادشاہ وقت ہر آنے والے کو اپنے سامنے سرنگوں کرتا تھا، سجدہ کراتا تھا. یہ بات کو غور سے سننا. اور جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے کسی عمل کسی حرکت پر نکیر کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتی ہے. بڑا ہی جرأت والا خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. بعد میں مجدد صاحب کو قلعہ گوالیار میں اس نے بند بھی کر دیا. تو اس نے ایک تدبیر چلی، مجدد صاحب کو اپنے دربار میں بلایا جہانگیر نے. ہر آنے والا سجدہ ریز ہو کر آتا تھا. اب اسے پتا تھا کہ مجدد صاحب نے سجدہ نہیں کرنا اور ساری رعایا کا سامنے بادشاہ کی صبح ہوگی کہ ایک صوفی نے، ایک پیر نے، ایک مولوی نے بادشاہ کی تعظیم افعال بجا نہیں لائے. تو مجدد صاحب کو ایک چھوٹی سی کھڑکی سے داخل کرنے کی کوشش کی گئی. آپ جانتے ہیں کہ کھڑکی میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو پہلے سر داخل کرتا ہے. ان کے پیش نظر یہ تھا کہ چلو گردن جھکے گی تو ہم سمجھیں کہ اس نے بادشاہ کے سامنے گردن جھکا دی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولی تھے. دعا کریں کہ خدا کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے. یہ تھے سچے اللہ کے ولی. اللہ ان کی اتباع اور پیروی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. ہم ایسوں کو ولی مانتے ہیں. یاد رکھیں میں بارہا کہہ چکا ہوں، ٹھگوں کو ولی نہیں مانتا. ایک ٹھگ نبی بنا اس کو ہم نبی نہیں مانا، اور اس کے منحوس اثرات پوری بر صغیر کے اندر موجود ہیں اور آپ کے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اس قانون کو ختم کرنے کی ناپاک تدبیریں ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے. وہ قانون ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولی تھے، صاحب فراست، سمجھ گیا اس کھڑکی سے داخل کرانے کے ان کے منصوبے کیا تھے. مجدد صاحب نے سر داخل کرنے کے پہلے ٹانگیں داخل کی، اور آخری مرتبہ ان کا سر اس طرح تھا، وہ کمرے میں داخل ہوئے. وہ ناپاک تدبیر جو ہے اس میں وہ ناکام ہوئے. جو اس وقت مکالمہ ہوا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بالآخر مجدد صاحب کو قلعہ گوالیار میں بند کر دیا گیا. اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی بتاتا ہوں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی بند ہو گئے، اور خدا کا جو ولی ہوتا ہے وہ باہر بھی وہی کام کرتا ہے اور اندر بھی وہی کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ باہر کچھ اور حرکتیں ہیں اور یہ ٹھگ تو ہوتے نہیں، بیروپیے تو ہوتے نہیں. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. مجدد صاحب نے قلعے میں جا کر وہاں قیدیوں پر محنت شروع کر دی. تھوڑے ہی دنوں کے بعد بادشاہ نے داروغہ جیل سے پوچھا کہ وہ جو صوفی شیخ احمد قلعے میں بند کیا ہے اس کا دماغ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. تو داروغہ جیل نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا دماغ کیا ٹھیک، انہوں سے بے شماروں کے دماغ ٹھیک کر دیے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اب جیل نہیں رہا، یہ خانقاہ بن چکی ہے. ہر وقت قیدی جو ہے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. خیر قصہ مختصر، مجدد صاحب کو بالآخر باہر نکالا گیا. مجدد صاحب نے اس زمانے میں اصلاحی خطوط جو لکھے تھے فارسی زبان میں، وہ 2 ضخیم جلدوں کی شکل میں مکتوبات مجدد الفسانی میرے پاس موجود ہیں، اور الحمدللہ میں نے اکثر کا مطالعہ کیا ہے. چونکہ وہ جو فارسی بچپن میں پڑھی تھی اس کا فائدہ مجھے مجدد صاحب کی کتابیں اور شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھنے میں ہو رہا ہے. تو مجدد صاحب نے لکھا ہے جو اصل بات میں سنا، اس کے لیے لمبی بات کرنی، اب یہ بات سنانی تھی.
کہ جنت کے اندر اللہ نے جو کچھ ان پر انکشاف کیا، جنت میں ابوبکر صدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خانہ ہیں۔ اس بلڈنگ میں جو اللہ نے جنت بن کے لیے بنائی ہے، اس محل میں جو جنت کی بنائی ہے، جو محل محمد رسول اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، وہی اسی محل کے ایک سائڈ پر ابوبکر صدیق رہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک حضرت عمر کا تعلق ہے یا دیگر صحابہ کا تعلق ہے، یہ لوگ ہم شہر تو ہیں، ہم خانہ نہیں۔ یہ جنت میں جو محلات ہیں جنتیوں کے، جو شہر بنایا گیا ہے، سجایا گیا ہے، اس شہر میں تو ان کو ٹھکانہ دیا، لیکن محمد رسول اللہ کے لیے جو محل بنایا گیا اس میں صرف ایک آدمی ہے، وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں مختلف اوقات کے اندر کچھ اشارے دیتے رہتا ہوں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کائنات انسانی میں آدم کی اولاد میں ایک فرد ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر انبیاء کے بعد سب سے بڑا انسان عمر فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سن چکے ہیں آپ کہ دنیا کفر نے اقرار کیا، اعتراف کیا، دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو ہمارے نظام کا، ہمارے عقیدوں کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ آپ حضرات اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پڑھیں، اگر خدا موقع دے آپ کو، تو آپ کے ہندوستان کی سرزمین میں ایک بڑا عالم گزرا، علامہ شبلی نعمانی۔ انہوں نے سیرت النبی پر بڑی کمال کی کتاب لکھی ہے اور انوکھی کتاب ہے۔ انہوں نے الفاروق کے نام سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات بھی لکھی ہے، کوئی 400-500 صفحے کی کتاب ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ الفاروق کو اتنی پذیرائی ملی کہ عرب دنیا کا جو مصنفین ہیں اس کے بعد عرب دنیا میں عربی کتابوں کے اندر اس کا حوالہ دیا ہے، شبلی نعمانی کی اس کتاب کا۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور کارناموں کا پتہ چلے گا۔ بہت بڑے انسان تھے، ان کا تذکرہ بھی آپ نے مختصر سا اشاروں میں سنا، ہم کیا اور فاروق اعظم کا تذکرہ کیا۔ ہماری تو مثال اس کی ہے کہ خون لگا کر شہیدوں میں کے صف میں شامل ہو رہے ہیں۔ مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بیچا گیا تو سنا ہے کہ کوئی ایک عورت جو ہے وہ بھی سود کی ایک نلکی جس طرح ہوتی ہے، اس کے پاس وہی سرمایہ تھا، وہ لے کر آئی۔ کسی نے پوچھا مائی تمہارے پاس کیا ہے سرمایہ اس حسین و جمیل نوجوان کو خریدنے کے لیے؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ میں خرید نہیں سکوں، کم از کم میرا نام تو خریداروں کے صف میں شامل ہو جائے گا، بس میرا نام فاروق اعظم کے تذکرہ نگاروں میں شامل ہوگا اور ہم کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقام اور رتبہ اتنا بڑا ہے کہ ہم ہفتوں بھر بھی لگے رہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے داماد تھے۔ چونکہ اکثر چپ ہیں اس واسطے یہ بات مجھے کہنا ضروری تھی تاکہ آپ کے علم میں آ جائے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، فاروق اعظم ایک طرف محمد رسول اللہ کے سسر ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، پتہ ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم کی کون سی صاحبزادی حضور کی زوجیت میں تھی؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ام المومنین تھیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ ان کے 2 بچے بھی تھے، ہماری تاریخ کی کتاب میں آتا ہے۔ یعنی ایک طرف ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، دوسری طرف رسول اللہ کے داماد کا داماد ہے۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے۔
اس سے کم از کم آپ کو اتنا پتہ چلا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحبزادی فاروق اعظم کو بیاہ کر یہ بتا دیا کہ ہمارا آپس میں کوئی مخالفت والا معاملہ، دشمنی والا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، رحماء بینوں، آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ دشمن آل یہود یہ کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کے آپس میں فرضی کہانیاں بنا بنا کر دشمنیاں ثابت کریں اور بے خبر مسلمانوں کے عقائد خراب کیا جائیں، لیکن خدا کا قرآن موجود ہے اور قرآن بیان کرنے والے بھی موجود ہیں۔ صحابہ آپس میں دشمن نہیں تھے، صحابہ آپس میں رحماء بینہم، آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ سیدنا علی نے اپنی صاحبزادی فاروق اعظم کے نکاح میں دے کر یہ بتا دیا کہ یہ ہمارے معتمد لوگ ہیں، ان سے ہم اس لیے رشتے کیے ہیں۔ دشمنی عداوتیں نہیں تھی، پیار اور محبت تھی۔ آج بھی کوئی شخص کسی کو دشمن سمجھتا اپنی بیٹی دیتا ہے؟ ایک تو آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے، سب کو پتہ چل گیا نا کہ فاروق اعظم سیدنا علی کے داماد تھے۔ سیدنا علی کس کے داماد تھے؟ محمد رسول اللہ کے۔ اور محمد رسول اللہ کس کے داماد تھے؟ سیدنا فاروق اعظم کے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، دوسری طرف حضرت علی کے داماد ہیں، یعنی رسول اللہ کے داماد داماد ہیں۔ آپ نے کل گزشتہ کا دن عاشورہ محرم الحرام، جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعہ ہوئی، جو ہم تک تاریخ پہنچی ہے، اور اس کے اندر اتنے مرچ مسالے لگا کر کہانیاں بنائی گئیں کہ الامان والحفیظ اصل صورت حال ہی مخفی ہو گئی۔ بس مختصر سی بات میں کروں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 ذی الحج کو مکہ معظمہ سے چلے ہیں، کوئی فوج نہیں ان کے ساتھ، گھر کے افراد ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ خواتین بچے ہیں، البتہ 60 آدمی ان کے ساتھ کوفہ سے آئے تھے، وہی بدماش جو بعد میں جنہوں نے سیدنا حسین کے اور خاندان سمیت شہید کیا۔ وہ دعوت دینے آئے تھے کہ کوفہ کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، آپ آئیں اور آپ کو اپنا سردار اور سربراہ اور اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ کوئی لڑائی کا اور جھگڑے کا کوئی اعلان نہیں تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فوج لے کر جاتے۔ یہاں یہ ذہن نشین فرما لیں کہ کوفہ اور مکہ، اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 1000 میل کا۔ یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں کسی اخبار نے لکھی ہے، پرانی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، جن کے اندر شہروں کے حالات، شہروں کے درمیان فاصلے اور مسافتیں، ان کا تذکرہ لکھا ہے، بڑی بڑی کئی جلدوں میں کتابیں ہیں۔ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کی 30 منزلیں لکھی ہیں۔ اس سفر میں 10 ذی الحج کو چل کر 30 دنوں میں وہ پہنچے ہیں کوفہ، کربلا۔ کوفہ ساتھ ہی تھا، تھوڑے سے فاصلے پر، لیکن کوفہ سے کربلا ذرا آگے ہے۔ چلے تھے مکہ معظمہ سے کوفہ جانے کے لیے، راستے میں آ کر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے راستہ بدل لیا اور وہاں سے پھر شام کی طرف راستہ تقریباً 33 میل کے فاصلے پر آگے نکل گئے اور کربلا کے مقام پر پہنچے۔ یہ یاد رکھیے اچھی طرح ذہن نشین کہ 30 دنوں کا یہ سفر ہے۔ اس زمانے میں جب کوئی پیدل سفر کرتا تھا یا گھوڑوں پر سفر کرتا تھا عورتوں بچوں سمیت، تو اس زمانے میں منزلیں معلوم ہوتی تھی جہاں رہائشوں کے لیے کچھ مسافر خانے ہوتے تھے، جانوروں کے چارہ مل جاتا تھا، آدمیوں کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں مل جاتی تھیں، وہ اس منزل کے علاوہ کسی جگہ میں نہیں ملتا تھا۔ تو 30 منزلوں میں 30 دن سفر کیا، 10 ذی الحج سے چلے اور کب پہنچے؟
10 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، کربلا پہنچے۔ یہ جو 10 دن کی محفلیں آپ کے ملک میں ہوتی ہیں، یہ زیب داستان کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر یہ داستانیں نہ بیان کی جائیں تو کئی لاکھ ایک مجلس کے پیسے نہیں ملتے۔ انہیں کے گھر کی بات کر رہا ہوں، جواد نقوی ان کا ایک آدمی ہے، آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ نے اس کو کہتے سن لیا ہوگا، اس کی تصویر بھی ہے کہ جس مجلس پڑھنے والے کے پہلے 15 لاکھ روپے ہوتے تھے، اب وہ بڑھ کر 35 لاکھ روپے ہو گئے، ترقی ہوئی ہے۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ ہر وہ شخص جو سخن سازیوں میں بڑا مشہور ہوتا ہے اور فرقہ واریت پھیلانے میں بڑا معروف ہوتا ہے، فساد پھیلانے میں لوگوں کے ذہنوں کو مقدر کرنے معروف ہوتا ہے، اتنا اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ 10 دن کی جو محفلیں ہیں یہ زیب داستان کے لیے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے کربلا جو پہنچے تھے 30 دن میں پہنچے تھے، یعنی 10 محرم الحرام کو، اور 10 محرم الحرام کو ہی ان کو وہاں شہید کر دیا۔ کس نے شہید کیا؟ یہاں جو کہانیاں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اللہ کہانیاں گھڑنے والوں اور جھوٹ پھیلانے والوں پر اپنی لعنت نازل کرے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں تھا، آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچزاد بھائی، چچا کون تھے؟ حضرت جعفر طیار، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر۔ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام محمد یزید کی بیوی تھی، اس کا نام ام محمد تھا۔ آپ کھنگالیں تاریخی کتابوں کو، تو جہاں عداوتیں دشمنیاں ہوتی ہیں تو رشتے ناتے ہوتے ہیں۔ یہ آپس میں رشتہ دار تھے، کوئی دور کی بھی ان کے ساتھ کوئی عداوت کینے کی بات نہیں تھی۔ یہ تو یار لوگوں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے ساری کہانیاں گھڑ لی ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جہاں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں اس سے 440 میل دور ہے شام، جس میں یزید بیٹھا ہے۔ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تھے، کوئی فیکس تھے، کوئی ٹیلیکس تھے، کوئی جہاز، کوئی موٹریں کاریں، کوئی ذرائع ابلاغ، کوئی آدمی پیدل چلتا تھا تو ہفتوں کے بعد پتہ چلتا تھا۔ 440 میل دور یزید بیٹھا ہے، سیدنا حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ خبر بھی نہیں۔ کیا کس نے؟ کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ یزید کی فوجیں آ گئیں، خدا کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر۔ یزید کیوں فوجیں بھیجتا؟ یہاں کوئی فوج آ رہی تھی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے بچوں اور گھر کی خواتین سمیت تھے، البتہ وہ 60 کوفی تھے جو وہاں دھوکہ دے کر لائے، لیکن راستے میں پہنچ کر ایک مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو مجھے دھوکہ دیا گیا، اس لیے کوفہ جانے کے بجائے انہوں نے شام کا راستہ اختیار کیا۔ وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ کوفہ جائیں، کوفہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں سمجھ چکا ہوں، مجھے دھوکہ دیا گیا۔ کربلا کے مقام پر جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پیچھے اس لیے گئے تھے کہ آپ کوفہ جائیں گے ہمارے ساتھ، آپ یا تو ہمارے جائیں تو یا وہ خطوط جو آپ کو لکھے گئے، کئی سو خطوط کوفیوں نے لکھے تھے، وہ خطوط ہمارے حوالے کریں، کیونکہ یہ خطوط اگر یزید کو معلوم ہو گئے تو ہماری وفاداریاں مشکوک ہونے کی وجہ سے ہمیں تو ختم کر دے گا وہ، کیونکہ یہ دوہری چال تھی، ایک طرف یزید کے ساتھ دوستی اور دوسرا سیدنا حسین کے ساتھ دوستی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا حسین نے فرمایا، غیرت مند لوگ تھے، غیرت مند ماں کا باپ کا ان کے رگوں میں خون دوڑ رہا تھا، غیرت مند ماں کا دودھ پیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ میری ملکیت ہے، میں تمہیں کیوں دوں؟ اس چینا جھپٹی کے اندر وہ 60 تھے، یہ چند آدمی تھے، کو 18 کے لگ بھگ آدمی تھے۔
انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان خطوط کے جو تھیلے بھرے ہوئے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ ہے ساری کہانی. پوری دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب بھی صحیح سند کے ساتھ ایک روایت بھی نہیں ملے گی جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کا نام لے کر بتایا کہ وہ میرا دشمن ہے. پوری دنیا میں کوئی ایک کتاب بھی اس کی روایت صحیح سند کے ساتھ ہو. جھوٹ کا کوئی علاج بھی نہیں. جھوٹ بولا گیا 1200 1300 1400 سال 1350 سال بولا گیا. اتنا بولا گیا کہ اب اس کو سب سچ سمجھا جانے لگا. کسی نے کیا خوب ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے زیب داستاں کے لیے. نہ یزید حضرت حسین کے دشمن تھے نہ حسین کے ذہن کے کسی کنارے میں یزید میرا دشمن ہے. کوفہ میں چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دار الخلافہ رہا اور یہ سمجھ آنا ہے کہ کوفہ کے سارے لوگ ہمارے والد کے زمانے سے لے کر ہمارے طرفدار ہیں, یہ وفادار ہیں, وہاں جائیں گے, وہاں پھر دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ غیب دان تو نہیں تھے. ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ بدماش ایک ایسی آگ لگانا چاہتے ہیں کہ اس آگ کے اندر ساری زندگی امت مسلمہ جلتی رہے گی. اور جل رہی ہے. آپ خود اپنے ملک کا حالات دیکھیں. جب سے آپ نے شعور کی آنکھ کھولی ہے, یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے کس قدر فتنے فساد ہوتے رہے. کوئی ایک مسلمان بھی, آپ سمیت میرے سمیت, کوئی ایک مسلمان عالم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے خاندان کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا. لیکن وہ ذاکر وہ کس قدر صحابہ اکرام کے بارے میں مغلظات بکتے ہیں علمان. اور اب تو بات اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں. اسلام آباد کی سڑکوں پر صدیق اکبر کو گالیاں بکنے والے کو بحفاظت ملک سے باہر بھیج دیا گیا. اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لیکن یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کے کسی ایک فرد کے بارے میں کوئی سوء ظنی بدگمان نہیں. ان کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی اولاد ہیں اور وہ سب ہمارے رہنما ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں. نبی کی ہر نسبت, میری یہ بات آپ کو یاد ہوگی, نبی کی ہر نسبت ہم مسلمان کو پیاری ہوتی ہے. اگر رسول اللہ کی جوتی سے ہمیں پیار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے اور صاحبزادوں کی اولادوں سے ہمیں پیار نہیں ہوگا. اتنی عقیدت, اتنی گہری عقیدت کہ ہمیں اپنے خاندان کی ماؤں, نانیوں, دادیوں کے ساتھ اتنا پیار نہیں جتنا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبزادیوں اور ان کی اولاد کے ساتھ. یہ ہمارا ایمان ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. کوئی ایک مسلمان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظنی بدگمانی نہیں رکھتا. لیکن ایسے بدبخت بھی ہیں جو ابوبکر صدیق کو بھی گالیاں بکتے ہیں, فاروق اعظم کو, سید عثمان کو بھی گالیاں بکتے ہیں, اور سیدنا معاویہ اور بنو امیہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو تو گالیاں بکنا ان کی زندگی کا مشن ہے. خذلہم اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ. ایک بات آپ مولوی صاحبان سے سنتے ہیں, امام حسن, امام حسین, امام حسین, امام حسین, سنتے ہیں. آپ کے میڈیا والے بھی وہی بولتے ہیں, آپ کے پرنٹ میڈیا والے وہی کچھ لکھتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شخصیت ہیں, ان کی جوتے بھی ہمارے سر کے تاج. لیکن ان کے لیے وہ جو امام کا لفظ بولتے ہیں وہ ایک خاص عقیدے کے تحت بولتے ہیں. روافظ کے نزدیک امامت ان کے عقیدے میں شامل, جس طرح مسلمانوں کے نزدیک توحید ان کا عقیدہ ہے, رسالت ان کا عقیدہ ہے, ان کے نزدیک وہ امامت لازمی ہے. امام کو وہ نبی سے اونچا مانتے ہیں. امامت کا درجہ نبی سے اونچا ہے ان کے نزدیک.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مولا کائنات کہتے ہیں، اس سے بھی ذرا سپر ڈگری، لیکن اس کے بعد ان کے صاحبزادے سیدنا حسن، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام جعفر، امام فلاں، امام فلاں، امام فلاں، 12 امام، ان سب کو کہتے ہیں یہ ملہم من اللہ، اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب تو ترقی کرتے کرتے خمینی کو بھی امام بنا لیا انہوں نے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل نہیں ہوتی، نبی کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی پر آخری وحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پر وحی نہیں۔ لفظ امام جو لوگ بولتے ہیں خاص فکر سے بولتے ہیں، لیکن آپ حضرات بے خبری میں بولتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ آپ ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں، امام شافعی کو امام کہتے ہیں، فلاں کو امام کہتے ہیں، ان کی امامت اور ہے، وہ امامت اور ہے۔ یہاں امامت فقیہ اور مجتہد ہونے کے حیثیت سے، وہاں امامت جو ہے نبوت سے اوپر کا منصب حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اس واسطے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ ہماری زبانیں نہیں ٹوٹتی کہ سیدنا حسین کا کہہ رہے ہیں تو امام حسین نہیں کہہ سکتے، لیکن امام حسین کہنا ان کی تائید ہے، جو ان کو نبی سے سپر ڈگری مانتے ہیں، اور مسلمان نبی کو سب سے اونچا مانتا ہے انسانیت میں۔ نبی کے بعد سب نیچے ہیں، نبی کے بعد سب صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر ائمہ دین، مجتہدین، محدثین ہیں، مفسرین ہیں۔ نبی سب سے اوپر ہوتے ہیں، لیکن نبی سے اوپر کوئی ڈگری نہیں۔ روافض کے نزدیک امامت نبی سے اوپر کا درجہ ہے، نبوت سے اوپر کا درجہ ہے۔ اب آپ جب امام بولیں گے تو آپ ان کی ہمنوائی کے اندر گوئے وہی الفاظ بولیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ابو بکر کو امام کیوں نہیں کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو امام کہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم نہیں کہتے، سیدنا عثمان کو نہیں کہتے، سیدنا علی کو بھی مسلمان امام علی نہیں کہتے، حضرت علی کہتے ہیں، سیدنا علی کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کو حضرت کے لفظ سے، سیدنا کے لفظ سے بولیں گے، امام نہیں۔ تمام صحابہ اکرام میں سے کسی کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا، اس لیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری درجہ جو ہے نبوت کا ہے، نبوت سے اوپر کوئی اور درجہ نہیں۔ جو نبی ہوگا سچا اس کو نبی کہیں گے، رسول کہیں گے، لیکن لفظ امامت جو ہے یہ عقیدہ بعد میں گھڑا گیا ہے۔ تو اصلاح کی خاطر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کر دی کہ آپ جلدی کے اندر، بے اعتدالی کے اندر یہ لفظ جو ہے نہ بولیں، ان کے لیے احترامی الفاظ جو حقیقتاً جس کے وہ حقدار ہیں وہ بولیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک چیز جس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے، کہ عاشورہ محرم یا اس سے پہلے دنوں کے اندر لوگ نیازیں بہت بانٹتے ہیں کہ نہیں؟ اور بڑے شوق سے لوگ کھاتے بھی ہیں۔ نیاز کے نام پر سبیلیں لگاتے ہیں، سبیل۔ اس دن میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹیبل رکھی ہوئی ہے، ایک نوجوان اس میں کچھ شربت رکھی ہے تو گلاس بھر بھر کر آنے جانے والوں کو دے رہا ہے، اور وہ بڑے شوق سے پیتے اور چلے جاتے ہیں۔ ہماری قوم، اللہ اس کو ہدایت دے، ذرا سی کھانے پینے والی چیز دیکھ کر پھر کرنے کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ کیوں دے رہے ہیں بھائی۔ جہالت کا مارا ہوا انسان، بد نصیبی کا مارا ہوا انسان عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ نیازیں بانٹی جاتی ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، جس کا عقیدہ وہ ہے ان کے نام کے وہ تو ان کو مستثنا کر لیتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتا ہے یہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ اگر اللہ کے نام کی نیاز دینی ہے تو سارا سال اس کے لیے کھلا ہے، سارے سال میں اللہ کے نام کی نیازیں دیں، سیدنا حسین کو ثواب پہنچائیں، ان کے پورے گھرانے کو، خاندان کو ثواب پہنچائیں، لیکن ان ایام کے اندر
جس میں مشابہت ان کے ساتھ ہوتی ہے ان کے یہ کام نہ کریں۔ اور کل مجھے ایک نوجوان، شاید ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں، یہیں لاہور شہر کے اندر، کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے میرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، میرے خاندان میں تو سارے کے سارے بد عقیدہ تھے، خدا سب کے خاندانوں کو ہدایت نصیب کرے۔ کہتے ہیں کسی گھر سے ان دنوں میں ہمیں کوئی کھانے پینے کی نیاز آ جاتی، کھائیں کہ کیا کریں؟ اور ہم خود کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے نام کی نیاز دینا دلانا کھانا کھلانا ہر وقت جائز ہے، لیکن ان دنوں کے اندر جس گھر سے بھی آپ کو نیاز آئے گی آپ کو اس کا عقیدہ معلوم ہے؟ اگر عقیدہ معلوم ہے کہ صاف ستھرا عقیدہ ہے اور اس نے غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں دی، ایصال ثواب کیا ہے، وہ کھایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کی مشابہت، اس کی مطابقت نہ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ ان دنوں کے اندر یہ کام نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو ضائع کرنے کے بجائے کسی غریب آدمی کو کھلا دیا جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ رسول اللہ کا ایک فرمان ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کا فرد ہوتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کے نام کی نیاز دیتا ہے، کھاتا کھلاتا ہے، اور اللہ کا نام 12 مہینے میں نیاز دی جا سکتی ہے، لیکن مخصوص ایام کے اندر جب کوئی فاسد نظریات کے لوگ اس طرح کام کریں تو اس کی مطابقت نہ کی جائے، اس کی مشابہت سے بچا جائے۔ انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اس بات کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ لیکن ایک بات، غلو عقیدت میں لوگ بعض اوقات کسی نے کوئی نیاز بھیج دی، اس کو پھینک دیا، نہ پھینکے نہ، اس کو کسی ایسے غریب آدمی کو تلاش کر کے دے دیں کہ جس کے لیے حرام کھانے کی گنجائش ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ آپ بینک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، بینک آپ کو سود دیتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ سود نہیں لینا، نہیں کھانا، وہ سودی پیسہ اس کو کیا کرے؟ اس کو آگے لے جا سکتا، نہ بینک کو بھی نہیں چھوڑنا جائز، بینک والوں کو چھوڑنا جائز نہیں، اس کو اپنے معاشرے کے، اپنے رشتہ داروں میں سے غیر رشتہ داروں کے اندر غریب ترین لوگ ڈھونڈ کر ان کو دیں، ان کی غربت کی وجہ سے ان کے لیے حرام کھانے کی گنجائش ہے تو یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے غیر اللہ کی نیاز اگر آپ کو آتی ہے آپ نہ کھائیں، لیکن کسی غریب ترین آدمی کو دے دیں۔ لیکن کوشش یہ کریں اپنے حلقہ احباب میں، اپنے گھروں کے اندر، بہت سارے لوگوں کی یہ ایک بڑی کمزوری ہے، خود عقیدہ تو مسجد میں پہنچ کر ٹھیک ہو جاتا، لیکن گھر میں سچ بات نہیں کہہ سکتے۔ اپنی ماؤں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی بہنوں کو، پھوپھیوں خالاؤں کو یہ مسئلہ سمجھا دیں کہ جائز کیا اور ناجائز کیا۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی جائز، کیونکہ نظر نیاز عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی نبی لائق ہے، نہ کوئی ولی لائق ہے، نہ کوئی صحابی لائق ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو جب کوئی نیاز دیتا ہے اس کا مطلب اللہ کے نام کی نیاز دے رہا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز دی تو اس نے شرک کیا، تو شرک انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ شرک کی بنیادوں پر جو نیازیں دی جاتی ہیں، وہ جو شخص اس کو صحیح سمجھ کھاتا ہے دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ خدا سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ باتیں سن کر نا آپ حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ان کو آگے تک پہنچائیں بھی، ایسی چل چکا دروازہ بند کر دیں، ان باتوں کو آگے پہنچائیں، دوسروں کا بھلا ہو جائے گا۔ جب تک وہ صحیح راستے پر رہے گا آپ کے نام اعمال میں اللہ اجر لکھیں گے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی سچی بات پہنچائیں، اور اپنے حلقوں کے اندر، دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی سچی بات پہنچائیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، ان کا ایمان بچے گا، آپ کا نامہ اعمال میں مسلسل اجر لکھا جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوستی یاری میں سبھی کچھ کر بیٹھتے ہیں،
ان کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، وہ جو کچھ دیتے ہیں یہ کھا پی لیتے ہیں، کیا کریں، دوست یار ہیں۔ بھائی ایمان سب سے بڑی چیز ہے، دوستی کی خاطر، یاری کی خاطر اپنے ایمان کو نہ برباد کیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جب انتقال ہوا، آپ سن چکے ہیں اسی محفل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی دعوت دی، نہیں مانا۔ آخری جملہ ابو طالب کی زبان سے جو نکلا، علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے مذہب پر جا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کے دین پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، افسردہ دکھ کے ساتھ چلے گئے کہ میں نے اتنی محنت کی اور اس نے بات میری نہیں مانی۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی نے آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا جو بوڑھا تھا، گمراہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا اذهب فوارے، آپ کی حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے الفاظ کے ساتھ، جاؤ ان کو سپرد خاک کراؤ۔ رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا؟ چچا تھا کہ نہیں تھا؟ رشتہ داری کا حضور نے لحاظ رکھا؟ ایمان مقدم چیز ہے سب سے پہلے۔ حضور کا یہ اسوہ حسنہ، آپ کا یہ عمل میرے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قیامت تک ایک مستقل سبق ہے کہ دین و ایمان کے معاملے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھیں، کسی دوستی کا لحاظ نہ رکھیں۔ جس وقت ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا تو ہم اکیلے جائیں گے، کوئی دوست ہمارے ساتھ نہیں لیٹے گا، نہ کوئی رشتہ دار۔ اپنا ایمان لے کر جائیں گے۔ اس ایمان کو اس دنیا میں رشتہ داری کی خاطر، دوستی کی خاطر ہم نے قربان کر دیا تو وہاں ذلت و خواری ہوگی۔ سگا باپ بھی خدا نہ خواستہ کسی کا گمراہ ہے، اللہ سب کو ہدایت دے، لیکن کسی کے باپ گمراہ ہے اس کا ادب ضرور کریں، اسے خدمت کریں، لیکن اس کا دین مذہب پر نہیں جانا، دین کے معاملے میں اس کی بات نہیں ماننی۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے باپ مانی تھی؟ قرآن نہیں بتا رہا آپ کو؟ باپ نے گھر سے نکال دیا ابراہیم علیہ السلام کو، نکل گئے، لیکن باپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ انبیاء کرام کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ ہمارے لیے مستقل ہدایت کا ایک سبق موجود ہے کہ دین سب سے زیادہ مقدم ہے، ایمان سب سے زیادہ مقدم ہے۔ ایمان کے معاملے میں کسی کے ساتھ سودا نہیں کرنا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کاروباری دوستوں کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کاروباری شراکت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات پڑوس ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اکٹھا کھانا پینا ہوتا ہے، پھر وہ جب نیازیں لاتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، ہمارے مسلمان بھائی ان کا لحاظ رکھ کر، ان کی رعایت رکھ کر کھا پی لیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنے ایمان بچائیں دوستو، یہ میرا فرض ہے۔ میری یہ باتیں، یہ مسجد کے در و دیوار جو ہیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، خدا کا فرشتے بھی نوٹ کر لیں، کل گواہی دیں گے کہ میں نے بات سمجھائی کہ نہیں سمجھائی۔ مجھے پتہ ہے کہ میری ان باتوں سے کن لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی اپنا گھر بار چھوڑ کر گرمی کے موسم یہاں آئے ہیں، ان کو صحیح بات بتا دوں، اگر اس کو عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ ایک اور بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، محرم حرام میں لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ سیدنا علی کی شادی، سیدہ فاطمہ کی شادی محرم الحرام میں ہوئی تھی۔ یہ صرف میں نہیں کہتا، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہیں گے تو میں حوالہ دے دوں گا۔ اس واسطے سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جس کو شوق کا مہینہ کہا جائے، کیونکہ سال کے 12 مہینے کے ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ فوت ہوا ہے۔ اگر کسی کے موت پر شوق منانا معصوم، پھر سال میں کوئی دن بھی ایسا نہیں بچے گا جس میں انسان خوشی کر سکے، ہر وقت شوق میں رہے گا۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن امت مسلمان کے لیے سب سے بڑا صدمہ نہیں؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، بڑے پیر صاحب نے، 11ویں والے پیر صاحب جن کو آپ 11ویں والا کہتے ہیں، انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے
کہ اگر کسی کے موت کا دن شوق منانے والا ہوتا تو صدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات جو سب سے بڑا شوق کا دن ہوتا. حضور کی یہ تعلیم نہیں ہے، انبیاء کی تعلیم نہیں ہے، بزرگان دین کی تعلیم نہیں. شادی کا نام اگر بھنگڑا ڈالنا ہے وہ 12 مہینے حرام ہے، ناچنا گانا ہے وہ 12 مہینے حرام ہے، اور شادی نکاح ایجاب قبول کا نام ہے تو 12 مہینے حلال ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.